बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सबका टीचर मसरूर अहमद, आप सबका दोस्त और आप सबका भाई। देखिए, आज आप सबको एक मेरा अहम मैसेज और अहम वीडियो है। तो मेरी वीडियो मेरे अक्सर मेंबर मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमें वीडियो बना कर दें इनिशियल के हवाले से, तो मुकम्मल उसमें डिटेल्स हो इनिशियल की। उसमें डिटेल्स हो कि इनिशियल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन हमने कैसे करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो मुझसे बहुत ही इस हवाले से मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं, इनबॉक्स में पूछते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इस पर एक ब्रीफली मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, ताकि उसको आपको प्रॉपर्ली पता चल सके कि इनिशियल है क्या चीज़, इनिशियल के कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वर्बल में कितने मार्क्स होते हैं, नॉन वर्बल में कितने मार्क्स होते हैं, और हमारा एकेडमिक है उसमें कितने मार्क्स होते हैं, और उसके बाद जो फिज़िकल होता है इनिशियल मेडिकल वो उसका क्या है। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स मुझसे काफ़ी सारे सवाल इस बारे में पूछते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसके लिए एक मुकम्मल एक डिटेल से वीडियो आपके लिए बनाऊं, ताकि आप सबका जो कंसेप्ट है वो इस चीज़ में क्लियर हो जाए। तो आते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की तरफ। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, इनिशियल टेस्ट कब स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको बताऊं, इसकी जो एक्सेप्टिव डेट है वो 5 से 6 अक्टूबर बताई जा रही है। 5 से 6 अक्टूबर इसकी एक्सेप्टिव डेट है रजिस्ट्रेशन की। और जो इसके टेस्ट स्टार्ट होंगे उसकी जो एक्सेप्टिव डेट है, जो इनिशियल का टेस्ट स्टार्ट होंगे वो होंगे इंशाल्लाह 10 से 11 नवंबर से। ये महीना तकरीबन पूरे टेस्ट चलते रहेंगे, और दिसंबर की स्टार्ट में जब इंशाल्लाह फिर लॉन्ग कोर्स 149 का ISS भी स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर में। तो बात कर रहे थे हम लोग इनिशियल की, क्योंकि हम तैयारी भी इनिशियल की कर रहे हैं। तो इनिशियल में सबसे पहले आपका होता है स्क्रीन टेस्ट। स्क्रीन टेस्ट में 3 चीज़ें होती हैं। उसमें पहले होता है वर्बल में होते हैं 84 क्वेश्चन, उसमें टाइम होता है 30 मिनट। उसमें जो हमने परसेंटेज मार्क्स जो गेन करने होते हैं, तकरीबन उसमें से हमने 60% मार्क्स लेने होते हैं। वो तकरीबन हमारे बन जाएंगे 42 क्वेश्चन हमारे वर्बल में ठीक होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है पोर्शन दूसरा। जैसे वो पोर्शन पास होता है फिर दूसरा पोर्शन आता है। याद रखिए, जब तक आप वर्बल पास नहीं करेंगे नॉन वर्बल का पोर्शन नहीं आता। वहीं पर लिख दिया जाता है कि ट्राई अगेन, अगर आप वर्बल का पोर्शन फेल करते हैं। अगर आप वर्बल का पोर्शन पास कर लेते हैं तो नॉन वर्बल का पोर्शन आता है। उसमें हमारे पास होते हैं तकरीबन 64 क्वेश्चन। उसमें भी हमारे पास 30 मिनट होते हैं, और वहाँ पर भी हमने तकरीबन 60% मार्क्स गेन करने होते हैं। वो तकरीबन मार्क्स होते हैं 32 मार्क्स हमने वहाँ पर लेने होते हैं। 32 नंबर हमने मतलब हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पर ठीक हो, फिर जाके हमारा 60% बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा, जैसे ही हम लोग वो क्लियर करते हैं उसके बाद हमारा पोर्शन आ जाता है एकेडमिक का। एकेडमिक में हमारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं एकेडमिक में। तो उसके बाद जो एकेडमिक का जो पोर्शन होता है, एकेडमिक के पोर्शन में तकरीबन जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 50। उनमें से तकरीबन हमने 60% जो मार्क्स होते हैं वो लेने होते हैं। वो तकरीबन हमारे जो क्वेश्चन सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, वो तकरीबन 28 क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके बाद जब हमारा ये तमाम जो हमारा मरहल है, ये जो क्लियर होता है इनिशियल का, ये पास हो जाता है, फिर उसके बाद आपको डेट दी जाती है आपके मेडिकल की। मेडिकल आपका सेंटर में या तो उसी दिन होता है या फिर दूसरे दिन आपका मेडिकल होता है। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि मेडिकल में होता क्या क्या चीज़ें। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें चेक होती हैं। तो मेडिकल में आपको मैं शॉर्टली बताना चाहूँगा, आपका इंटरनल जो चीज़ें हैं वो भी चेक किए जाती है, आपके जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो भी इसमें चेक किए जाते हैं। अगर कोई भी आपको मतलब डाउट दिखाई देता है डॉक्टर्स को कि इसमें कोई भी डाउट्स है, वो चाहे आपके बाजू पर मार्क्स हैं या कोई भी और बीमारी है, कानों की वैक्स हो गई, नाक की हड्डी हो गई, दांत हो गए, पाँव हो गया, फ्लैट फुट, नी नॉकिंग हो गई, अगर इस चीज़ में अगर कोई चीज़ उनको लगता है कि आप में ये कमी है, तो वो अक्सर वो कोशिश करते हैं कि उसी टाइम आपको वो लोग अनफिट नहीं करते, वो आपको CMH रेफ़र कर देते हैं। जो भी CMH आपको नज़दीक पड़ती है उसी CMH में वो लोग आपको रेफ़र कर देते हैं। तो वहाँ पर जब जाते हैं आप CMH में अपना फॉर्म उनको दिखाते हैं, फिर वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको चेक करते हैं। अगर आप लोग पास होने के काबिल होते हैं तो वो सीनियर डॉक्टर आपको फिट कर देते हैं। फिर आप वापस अपने सेंटर में आ जाते हैं, वो फिट फॉर्म लेकर, फिटनेस फॉर्म जैसे आप लेकर आते हैं, फिर आपको इसकी फ़िज़िकल की डेट दे दी जाती है। फ़िज़िकल तकरीबन 4 से 5 दिन बाद होता है। फ़िज़िकल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फ़िज़िकल में सबसे पहले 1 माइल रनिंग होती है, जो कि 8 मिनट्स में होती है। अगर आप 7 मिनट से पहले करते हैं
تو اس کے آپ کو مارکس دیے جاتے ہیں 2. اگر آپ 7.5 منٹ میں کرتے ہیں تو اس کے مارکس ہوتے ہیں 3. اگر آپ 6.5 منٹ میں کرتے ہیں تو اس کے فل مارکس آپ کو دیے جاتے ہیں 3. تو یہ جو رننگ ہے یہ 3 منٹ کی ہوتی ہے اور یہ 8 منٹ اس کا دورانیہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے ہوتے ہیں پش اپس، چن اپس، سٹ اپس اور ایک ہے ڈچ. ان کے تقریباً مارکس ہوتے ہیں 7 ان تمام کے. ٹوٹل جو فزیکل ہوتا ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں 3 نمبر کی دوڑ ہوتی ہے، رننگ ہوتی ہے، اور 2 نمبر کا ہمارے پاس یہ پش اپس ہوتے ہیں، چن اپس ہوتے ہیں، سٹ اپس ہوتے ہیں، 2 نمبر کے یہ ہوتا ہے، اور 1 نمبر کی ڈچ ہوتی ہے. تو 10 نمبر آپ یہاں سے لے جاتے ہیں. بہت سارے سینٹرز ایسے ہیں اگر وہاں پر کوئی بھی کینڈیڈیٹس مطلب رننگ پاس نہیں کر سکتے تو ان کو ہفتے کی ایک الگ ڈیٹ دی جاتی ہے کہ آپ نے اگلے ہفتے پھر آنا رننگ کے لیے. کوئی سینٹر ہوتے ہیں وہ ان کو چھوٹ دیتے ہیں، لیکن کوئی سینٹر پھر مطلب فیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد جیسے آپ کا فزیکل کا پروسیس پورا ہوتا ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے آپ کے ہمارے انٹرویو کی بات آ جاتی ہے. پھر آپ کو انٹرویو کے لیے ڈیٹ دی جاتی ہے، تقریباً 10 سے 12 دن بھی لگ سکتے ہیں، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. اس میں پھر آپ کا انیشیل انٹرویو ہوتا ہے جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس میں 3 بندے انٹرویو کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بریگیڈیئر ہوتے ہیں، میجر ہوتا ہے اور کرنل ہوتا ہے. بعض دفعہ سائیک ہوتی ہے، سائیک کی جگہ اگر میجر آ جاتا ہے پھر سائیک نہیں ہوتی، اگر میجر بیٹھا ہے پھر سائیک نہیں ہوتی. تو یہ ہوتا ہے ان کا پروسیس. تو 3 بندے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو انٹرویو ہوتا ہے یہ وہ لوگ لیتے ہیں 12 نمبر کا. 4 نمبر بریگیڈیئر کے ہوتے ہیں، 4 نمبر کرنل کے ہوتے ہیں اور 4 نمبر ہمارے سائیک کے ہوتے ہیں یا میجر کے. تو 12 میں سے اگر آپ کو 2 بندے بھی پاس کر دیں تو تیسرا بندہ بھی آپ کو پاس تقریباً کر دیتا ہے. تو آپ یہاں سے انیشیل انٹرویو پاس کر جاتے ہیں. بہت سارے بچے پوچھتے ہیں کہ سر انیشیل انٹرویو میں ہوتا کیا ہے. انیشیل انٹرویو میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو ٹیسٹ آپ اسکرین ٹیسٹ پاس کر کے آئے ہیں تقریباً 20% آپ سے وہاں سے کویشچنس ہوتے ہیں، اور جو FSC آپ نے کی ہوئی ہے 20 سے 30% وہاں سے فزکس کے فارمولے، کیمسٹری، اور میں آپ کو بتاؤں اور اس میں زیادہ تر آپ سے جس چیز میں آپ نے FSC کی ہوئی اسی متعلق آپ سے پوچھا جائے گا. اگر آپ نے بایو کی ہوئی ہے تو آپ سے وہ میتھ کے کویشچن نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے بایو کے متعلق ہی پوچھے گا. اگر آپ نے آرٹس کی ہوئی ہے تو آرٹس کے متعلق آپ سے کویشچن کرے گا، فزکس، بایو، کیمسٹری آپ سے وہ نہیں پوچھے گا. اگر آپ نے ICS کی ہوئی ہے آپ سے فزکس کے بارے میں پوچھے گا اور کمپیوٹر کے بارے میں پوچھے گا. بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے DCOM کیا ہوا تھا تو ان سے وہ DCOM کے متعلق ہی پوچھتے ہیں. اور پھر اور آ جاتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ کی طرف. پھر وہاں پر کویشچن کرتے ہیں کہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، کہ آپ کو سب سے زیادہ پاکستان آرمی میں کس بندے نے موٹیویٹ کیا کہ جائیں آپ پاکستان آرمی جوائن کریں. اس بندے کا نام بتائیں، اس کا رزلٹ بتائیں. پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ابھی اپنا بیک گراؤنڈ تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ پہلے کوئی آرمی میں ہے تو نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ کو یہاں سے اگر فیل کر دیتا ہوں یا ابھی یہاں سے نان ریکمنڈ ہو جاتے ہیں، آپ یہاں سے فیل ہو جاتے ہیں، تو اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے. پھر آپ نے وہاں پر آپ نے اپنا ریزن بتانا ہوتا ہے کہ آگے یہاں سے اگر میں خدا نخواستہ رہ جاتا ہوں تو میں انشاءاللہ آگے اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھوں گا اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آؤں گا اپلائی کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم جو کویشچن ہے وہ کویشچن یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی پرسنالٹی پر کویشچنس ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ کی جو پرسنالٹی، اگر آپ کے علاقے میں شلوار قمیض چل رہی ہے تو وہاں پر آپ سینٹر میں شلوار قمیض پہن کر جائیں. اگر آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے علاقے میں پینٹ شرٹ کا رواج ہے تو سینٹر میں جب آپ جائیں تو آپ پینٹ شرٹ پہن کر جائیں. بہت سارے کینڈیڈیٹس ہمارے بلوچستان کے ہوتے ہیں، وہ پینٹ شرٹ پہن کر جاتے ہیں، رواج ان کے ہاں شلوار قمیض کا ہوتا ہے تو وہ ان کو میچ نہیں کر رہی ہوتی ان کی پرسنالٹی کو. تو یہ ایک فیک پرسنالٹی بن جاتی ہے. تو جیسا ہی آپ کے علاقے کا رواج ہے آپ اس لیول سے اپنی ڈریسنگ کر کے جائیں، کیونکہ وہاں پر جب آپ کا فارم بریگیڈیئر کے سامنے ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی مارکنگ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے والد کا پروفیشن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کے علاقے کے متعلق بھی اس کو پتہ ہوتا ہے. پھر ایک سوال اور ہوتا ہے، وہ آپ کے والد کے پروفیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا والد صاحب کیا کرتے ہیں. تو آپ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں یا فارمر ہیں یا آرمی میں ہیں. تو وہ پھر ریزن پوچھتا ہے کہ آپ کا جو والد صاحب ہے وہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں ہے تو آپ یہاں پر کیوں آنا چاہ رہے ہیں، اس کی ہمیں ریزن بتائیں. تو آپ نے وہاں پر وہ ریزن بھی بتانی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے جو مین تھنگ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ آفیسر کو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ کس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. جب بھی آفیسر آپ سے بات کرے، جو بھی آفیسر آپ سے سوال کرے، آپ نے ہمیشہ اسی آفیسر کی طرف آپ نے اپنا آئی کانٹیکٹ رکھنا. میجر آپ سے کویشچن کرے، آپ کا آئی کانٹیکٹ سیدھا اسی کی طرف جانا چاہیے. آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ کبھی بھی ہلنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ سے کرنل سوال کر رہا ہے تو آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ کرنل کی طرف ہونا چاہیے. اگر بریگیڈیئر آپ سے وہ سوال کر رہا ہے تو وہ جو آپ کا کویشچن جو آپ سے وہ بریگیڈیئر کرے تو آپ کا آئی کانٹیکٹ جو ہے سیدھا فرنٹ پہ آپ کا اس کے پاس جانا چاہیے.
اور جب آپ کا انٹرویو انیشیل انٹرویو زیادہ تر کسی کا 3 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا 5 منٹ کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کا 7 منٹ کا ہوتا ہے. تو اس میں وہ لوگ آپ کو جانچ لیتے ہیں کہ بچے میں آفیسر بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس کو ISSB کے لیے ریکمینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو وہاں پر وہ لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو اس کا جو رزلٹ ہے، رزلٹ آپ کو اسی وقت اس کا دے دیا جاتا ہے. تقریباً جیسے آپ کے کینڈیڈیٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں، گھنٹہ لگتا ہے یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، آپ سینٹر میں رہتے ہیں. وہیں پر جو بچے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں ان کو ناٹ ریکمینڈ کے پیچھے ان کی جو سندیں ہوتی ہیں ان پر اسٹمپ لگ جاتا ہے. جو پاس ہوتے ہیں ان کو ISSB کا فارم دے دیا جاتا ہے. ISSB ایک الگ چیز ہے، انشاءاللہ اس کی پریپریشن ہم الگ سے کریں گے، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو الگ سے دوں گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروسیس، انیشیل کا رجسٹریشن سے لے کر انٹرویو سلیکشن تک. تو میں امید کرتا ہوں آپ کے مائنڈ میں اب انٹرویو کے متعلق یا انیشیل ٹیسٹ، میڈیکل یا فزیکل کے بارے میں اب آپ کے پاس کوئی بھی مطلب آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کے مائنڈ میں اب تک کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی مزید رہنمائی کروں. اور آخر میں ایک بات، آج سے ہماری جو کلاس ہوگی انشاءاللہ وہ یوٹیوب پر ہوگی، کیونکہ مہمان بہت سارے بڑھ چکے تھے. میں نے کہا جو بہتر طریقہ ہو آپ کے لیے میں وہی چینج کروں. تو تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ.